وصل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. معزز سامعین حضرات اور مائیں بہنیں، یہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں ایک اہم مضمون ہے. قرآن پاک میں ایک ایک آیت ایک ایک لفظ بھی بہت اہم ہے، کوئی کم اہم نہیں، بہت اہم ہے ہر چیز. تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں اس پر اگر بندے و بندیاں دھیان دے دیں تو کامیاب ہو جائیں. ان پوری آیتوں پر روشنی ڈالنا اس وقت مقصد نہیں ہے. انہی آیتوں میں ایک مضمون اہم ہے جو ہم کو حاصل ہو جائے وہ عمل، اور جو اس میں خرابی بیان کی ہے وہ خرابی دور ہو جائے تو دنیا میں جنت کا مزہ ملنے لگے. دل کی خرابی کی وجہ سے ظاہر میں خرابی آتی ہے، اور جب ظاہر خراب ہوتا ہے باطن خراب ہوتا ہے تو ظاہر خراب ہوتا ہے. جب ظاہر خراب ہوتا ہے تو گھر خراب ہوتا ہے، جب گھر خراب ہوتے ہیں تو محلے خراب ہوتے ہیں، جب محلے خراب ہوتے تو ضلع ملک پورا عالم خراب ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اوپر جہنمی لوگوں کی سزا کا اور جہنمی اعمال کا، جہنمی لوگوں کی سزا کا تذکرہ تھا. یہاں اس جگہ سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں سے ایمان عمل صالح کا صلہ، اور اسی میں بتا دیا گیا کہ ایمان وہ جنت میں کیسے جائیں گے، کیا چیز ہے. تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اچھے کام کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں. بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها. ہاں، یعنی مضمون جو چل رہا ہو اس میں بیچ میں الگ سے کوئی بات پیش کر دی جائے. ربط مضمون کا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، بیچ میں جملے معترضہ اللہ تعالیٰ لائے ہیں، اور اس میں بڑی حکمت ہے، جلالین کے حاشیے میں دیا ہے. اور تنبیہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کیے. اب ایمان عمل صالح کوئی مشکل کام نہیں ہے، جنتی اعمال جو ہیں کوئی مشکل نہیں ہیں. یہ بتانا مقصد ہے کہ جنتی اعمال جو ہیں یہ سب آسان ہیں. لا نکلف نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ فرمانے ہم وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی کو حکم نہیں دیتے ہیں جو طاقت سے باہر ہو، جو نہ کر سکے. لیکن آج کیا خیال بن گیا ہے کہ بھائی نیک بن جانا بہت مشکل ہے، قرآن حدیث شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے. کون عمل کر پائے گا شریعت پر، سنت پر؟ شادی بیاہ سنت کے مطابق کرنا بہت مشکل ہے، نگاہ کی حفاظت بہت مشکل ہے، سود بیاہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا بہت مشکل ہے، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. اسی طرح لوگوں کا خیال بن گیا ہے. یا ایک نیا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کیا کہ دین اسلام اور قرآن پاک پرانا ہو گیا، اب نیا دور آ گیا، اب نئی چیز کی ضرورت ہے، اب اس پر کون عمل کرے، یہ عمل مشکل ہے. یہ سب خام خیالی ہے، بد عقیدگی ہے
یہ آیت پر اعتقاد نہ رکھنا بد اعتقادی ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اور بھی جگہ اس طرح کی آیات آئی ہیں کہ وسعت سے زیادہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ جلالین میں حاشیے میں دیا ہوا ہے۔ کہ جنت تو بڑی عظیم چیز ہے، اور عمل صالح سے اس کا وصول ہو جاتا ہے، حاصل کر سکتا ہے بغیر تکلیف کے، مشقت کے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی کو حکم نہیں دیتے ہیں۔ تو معلوم ہے ایمان لانا، عمل صالح کرنا انسان کی طاقت میں ہے، بس میں ہے۔ تو معلوم ہوا جنت اختیار میں ہے انسان کے۔ جنت کیا ہے؟ انسان کا اختیاری کام ہے۔ ایمان، عمل صالح اختیاری کام ہے۔ اب ارادہ اختیار کو استعمال کر کے اچھے کام کو اختیار کرے۔ ایمان لائے۔ ایمان کیسے لائے؟ عقیدے جو ہیں اس کی کتابیں آتی ہیں، وہ سنے پڑھے، اس کو دماغ میں بٹھائے، دل سے یقین رکھے جو اللہ رسول نے یہ کہا بالکل سچ ہے، حق ہے۔ یہ بہت آسان چیز ہے۔ آپ کہیں دیکھیں نہیں تو کیسے مان لیں؟ تو یہ بھی خام خیالی ہے، بے وقوفی ہے۔ ہر چیز دکھائی نہیں پڑتی ہے، ہر چیز دکھائی نہیں پڑتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے۔ خوشبو ہے کہ ہم دیکھیں گے تو مانیں گے، تو کیا آنکھ سے خوشبو نظر آئے گی؟ وہ تو سونگھنے سے پتہ چلتی ہے۔ کوئی کہے بھئی یہ کڑوا ہے، نمکین ہے، ہم نہیں مانیں گے، دکھائیں آپ کڑوا نمکین رنگ اس کا، تو بے وقوف ہے۔ کڑوا نمکین مزہ زبان سے پتہ چلتا ہے۔ جب زبان سے پتہ چلے گا یہ کڑوی ہے، نمکین، آپ کہاں دکھائی نہیں پڑتی، تو بے وقوف ہے انسان۔ ہر چیز دکھائی نہیں پڑتی ہے۔ یا اسی طرح کہے عقل میں نہیں آتی ہے، تو عقل بھی بہت چھوٹی سی ڈبیا ہے، عقل کی چھوٹی سی ڈبیا ہے یہ بالکل، اس کے اندر ہر چیز نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کی قدرت، طاقت کا احاطہ بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کو ماننا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے، دیکھ کے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے باتیں کی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا، جنت میں رکھا۔ اتنی شہادتیں موجود ہیں۔ ایک سائنس والا کہہ دیتا ہے فلاں یہ کیا بولتے ہیں چاند پہ گئے ہیں، بس مان لیتے ہیں۔ کیا سائنس والوں پر ایمان لائے ہیں آپ؟ حالانکہ آئے دن آپس میں تضاد، اختلاف واقع ہوتا ہے۔ 100 سال کی تحقیق کیا تھی، آج کیا تحقیق ہے؟ 4 مہینے پہلے کچھ تحقیق تھی، ایک سائنس آتا ہے اس کو رد کر دیتا ہے، لیکن اس پر ہم ایمان رکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ رسول جو سچے ہیں بالکل، ان پر ایمان میں کمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انسان کا خبط ہے، بے وقوفی ہے۔ تو ایمان لانا اختیاری کام ہے، ایمان لے آئے۔ اسی طرح غیر مسلم جو مسلمان ہیں کہیں بڑا مشکل ہے، ارے مشکل کیا ہے بھئی؟ آپ مان لیجیے اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور جتنے پیغمبر ہیں سب کو ہم مانتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ اب حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ اب دوسرے پیغمبروں کی رسالت تو پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن ان کی شریعت پر عمل ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ ان کی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ ساری شریعتوں کا حکم منسوخ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائیں گے اسی کو مانیں گے، اسی پر چلیں گے۔ اور جو پیغمبروں کی رسالت تھی وہ رسالت پر ایمان لانا تو ضروری ہے، لیکن اس شریعت پر عمل کرنا منع ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور شریعت کے مطابق ہے تو شریعت کے مطابق ہوئی، تو کوئی مخالفت نہیں۔ تو ساری شریعتوں پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے، اب وہ مان لے اور کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، سچ ہے، نبی ہے، رسول ہے، ہمارے رسول ہیں۔ ہم سارے دوسرے مذہب سے کیا کہتے ہیں دستبرداری کرتے ہیں، الگ ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان آ گیا۔ اب سارے عقیدے سیکھے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے عمل صالح، وہی عمل صالح ہے۔ اچھا کام، اچھے کام کیا؟ 2 چیزیں ضروری ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اچھا کام ہوا۔ جب اچھا کام کریں، ہر وقت اچھا کام ہو، برا کام نہ ہو، تو برائی سے ممانعت بھی اس میں داخل ہو گئی۔ اچھے کام کرنے میں برا کام کیا تو اچھا کام کہاں ہوا؟ اگر برا کام کسی نے کیا، نماز نہیں چھوڑی تو برا کام کیا، نماز چھوڑا۔
جوا کھیلا تو کیا اچھا کام نہیں ہوا، اچھا کام نہیں ہوا، اور حکم ہے اچھا کام کا، جو بھی کام کرو اچھا کام کرو، برا کام نہ کرو، اچھا کام کرو برا کام نہ کرو، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم کسی شخص کو اس سے وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ تو جنت جو اتنی بڑی عظیم ہے، زبردست ہے، اس تک پہنچنا عمل صالح کے ذریعے سے ہے، پہنچ سکتا ہے بغیر تکلیف کے، من غیر کلفت ولا مشقت، بغیر مشقت کے، بغیر کلفت کے۔ ان قلتا، اگر تو اعتراض کرے کہ حدیث میں وارد ہے جنت کو تو تکلیف مصائب سے ڈھانک دیا گیا ہے، ناگوار چیزوں سے ڈھانک دیا گیا ہے جنت کو، تو جنت تک پہنچنا تو دقت پریشانی سے حاصل ہوگا، کوئی اعتراض کرے اس کا جواب کیا ہے؟ کہا گیا جنت کو تکلیف مصیبت سے ڈھانک دیا گیا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جنت آسان عمل سے حاصل ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب دیا جائے گا تکلیف مصائب سے جو ڈھانکا گیا، اس سے مراد نفس کی خواہش کی مخالفت ہے، مخالفت شہوات النفس، نفس کے شہوات کی مخالفت کرنا ہے، نفس کی خواہشوں کی مخالفت کرنا ہے۔ وہی فی طاقت العبد، یہ بندے کی طاقت میں ہے، نفس کی خواہش کی مخالفت کرنا یہ بندے کی طاقت میں ہے۔ کیا ہے؟ طاقت میں ہے۔ فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقت العبد، تو عمل صالح سے مراد وہ ہے جو بندے کی طاقت میں ہو، کان فعلا او ترکا، کام یہ کرے یا چھوڑے، کام کرنا بھی بندے کی طاقت میں ہے اور چھوڑنا بھی بندے کی طاقت میں ہے۔ نفس کی مخالفت ہے، نفس کی مخالفت بندے کا اختیاری کام ہے۔ کیا ہے؟ اختیاری کام ہے، انسان کے اختیار میں ہے۔ تو اب کیا پتہ چلا؟ گناہوں سے بچنا، طاعت کرنا، یہ سب بندے کے اختیار میں ہے۔ اب بندہ چاہے کوشش کرے، محنت کرے، بس اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج عمل پہ ہم نہیں آ پا رہے ہیں۔ اب ہماری کوئی بہن، ہمارا کوئی بھائی نماز چھوڑتا ہے، آج سے نمازی وہ بن سکتا ہے۔ کیسے؟ ارادہ کر لے ابھی اصل میں ہم کو نماز پڑھنا ہے، ابھی ارادے کو بار بار یاد کرو کہ ہم کو نماز پڑھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ نماز کا وقت آیا، وضو کری، وضو کیا، نماز پڑھ لی۔ نماز نہیں آتی ہے تو کسی بہن سے یا اپنے محرم رشتہ دار سے نماز کو سیکھے۔ اسی طرح کسی بھائی کو کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، طے کر لے آج سے ہم کو نماز پڑھنا ہے، تو آج سے نمازی بن جائے گا۔ کسی کے داڑھی نہیں ہے، طے کر لے آج سے ہم کو داڑھی رکھنا ہے، داڑھی نہ کٹائے نہ مڈائے، داڑھی بڑھ جائے گی۔ کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں، بندے کا اختیاری کام ہے۔ وسعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتے۔ دیکھیں کتنی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ۔ بیچ میں جملہ معترضہ بیان کیا، اس میں حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے کہ یہ عمل صالح اور ایمان لانا عمل صالح اختیار میں ہے، وسعت میں ہے تمہارے، تم چل سکتے ہو۔ تو جب چل سکتے ہو کیوں نہیں چلتے ہو؟ چلو، اگر نہیں چلتے ہو تمہارا قصور ہے۔ اگر ہماری ماں بہن کوئی بے پردہ باہر جاتی ہے، آج سے طے کر لے کہ ہم کو آج سے بے پردہ باہر نہیں نکلنا ہے، بس ابھی سے نقاب سلا لے، نقاب نہیں ہے تو چادر بڑی لے لے، اوڑھ کے نکلے، صرف آنکھیں کھلی رہیں، اوڑھ کے نکلے، پردے کا اہتمام ہو جائے گا۔ کوئی مرد غیر عورت پر نگاہ ڈالتا ہے یا موبائل میں فلمیں دیکھتا ہے، آج سے طے کر لے کہ ہم کو فلم نہیں دیکھنا ہے۔ اب اس ارادے کو برقرار رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، اس ارادے کو برقرار رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے، دھیان رکھنا ہے کہ دیکھو بھائی تمہارے اختیار میں ہے، موبائل میں فلمیں نہ دیکھنا، گندی فلمیں نہ دیکھنا، گندی تصویر نہ دیکھنا۔ جیسے موبائل میں ہاتھ میں آوے بے قرار نہ ہو جائیں، اپنے کو سنبھالیے کہ اے فلاں، اے عبداللہ، اے عبد القادر، اے محمد سمیع، اپنا نام لکھا ہے فیصل، تم نے کیا ارادہ کیا؟ تمہارے ارادے میں ہے، اختیار میں ہے موبائل میں فلم نہ دیکھنا، گندی تصویر نہ دیکھنا۔ خبردار، موبائل ہاتھ میں لے کے دھیان رکھنا، دیکھنا نہیں، اپنے سے کہو، باتیں کرو
کہ موبائل میں فلمیں نہیں دیکھنا، وقت نہ برباد کرنا، دیکھ لو وقت کتنا ہے، معمولات باقی ہیں اور کاروبار باقی ہے، موبائل میں نہ الجھ جانا، وقت نہ برباد کر دینا۔ کتنی گنجائش ہے تمہارے پاس، 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنی، اس میں جائز چیزیں اچھی چیزیں دیکھ لو، اس کو اچھی چیزیں جائز چیزیں سکھاؤ دکھاؤ، جائز چیز سے پابندی نہ لگاؤ ورنہ وہ نفس انتقام لے گا، بہت نیچے گرا دے گا۔ جائز مباح چیزوں میں زیادہ پرہیز نہ کرو، گناہوں سے چھوڑ دو۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا، گناہوں کو چھوڑ دو ولی اللہ ہو جاؤ گے۔ بس سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے، کھلاؤ پلاؤ اس کو، آرام سے رکھو، لیکن کہ بس جائز حد تک، ناجائز میں قدم نہ رکھنا۔ اسی طرح جن کی شادیاں ہو گئی بیوی کی مانے، سب جائز باتیں پوری کریں، ناجائز کے کہہ دو خبردار، ناجائز بات نہیں مانیں گے، بالکل نہیں، شریعت کے خلاف نہیں سنی جائے گی اور سب آپ کی بات مانی جائے گی، جہاں تک گنجائش ہو مانے۔ تو بہت آسان ہے شریعت اسلام، بس ارادہ اختیار کا مضمون اس سے پہلے بیان ہوا ہمارے ہاں 2 ہفتے 2 پروگرام میں، اس کو دہراتے رہیں، اتنا دہرائیں یاد ہو جائے۔ تو آج ہی سے ولی اللہ بن سکتے ہیں ہم، آج ہی سے گناہ چھوڑ دیں، آج ہی سے طے کر لیں نماز نہیں چھوٹے گی، زکوٰۃ نہیں نکالتی ہماری ماں بہنیں، طے کر لیں زکوٰۃ نکالنی، چاہے سب زیور چلا جائے۔ بلال رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عید کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں خطاب کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عورتوں تم صدقہ کیا کرو، کوئی بالی کوئی ہار اپنی اپنی زیوریں ڈالنے لگے بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں، عورتیں خرچ کرنے لگیں۔ تو کوئی مشکل کام نہیں، چاہے سب زیور چلا جائے، زکوٰۃ میں ہم کو نکالنا ہے، جوڑنا ہے۔ جب سے زیور ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، آپ کے قبضے میں آیا، مالک ہوئی ہے، تب سے کتنی زکوٰۃ نے نکالی، اس کو جوڑ کے سب نکالیں، چاہے سب چلا جائے یا تھوڑا تھوڑا نکال دیں۔ اور نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کی قضا عمری شروع کر دیں، قضا شروع کر دیں، پردے کا اہتمام شروع کر دیں۔ آپ کہتے ہیں بھائی شادی بیاہ سنت کے مطابق بہت مشکل، کون کرے گا؟ ارے آپ طے کر لیں، شریعت کے مطابق کوئی تیار ہوگا تو ہم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، جنت میں کریں گے۔ چند دن کے بعد تو مر ہی جائیں گے، 60 70 80 سال میں مر ہی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے ہیں۔ اولئک اصحاب الجنہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ایمان لائے اچھے کام کے لیے یہی جنت والے ہیں۔ اچھے ایمان لائے اچھے کام کرے، کیا ہیں یہ جنت والے ہیں، برے کام کرنے والے نہیں، بے ایمانی کرنے والے نہیں، شریعت کو چھوڑنے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے باقاعدہ طور سے یقینی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنت والے ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی مریں گے نہیں۔ جوانی دے دی جائے کہیں فنا نہیں ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ آزاری ہوگی، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ کھانسی، ساری خواہشیں پوری ہوں گی وہیں۔ یہاں دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، بدلے کا گھر نہیں ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے ہم کو یہاں۔ اور کس کو مکلف کیا ہے؟ ایمان عمل صالح، عمل صالح میں پوری شریعت آ گئی۔ اب بعض لوگ کیا، بس 2 ہی چیز اصل ہیں، ایمان عمل صالح۔ دعوت تبلیغی تو انتظامی امر ہے، اللہ نے حکم دیا چونکہ، اس لیے اس کو بھی کرنا ہے ہم کو۔ پیغمبروں کو خاص طور سے مکلف بنایا جاتا تھا، پیغمبر کا خاص کام ہوتا تھا یہ۔ اب وہ امتی کا جو کام ہے ایمان عمل صالح، اس کو چھوڑ کر آدمی دعوت تبلیغ کا جھنڈوڑا پیٹ رہا ہے، نبوت والا کام اپنے ذمہ لے رہا ہے، یعنی گویا کہ ہم نبی بن جائیں، اور نبی کوئی بن نہیں سکتا ہے۔ پہلا کام ایمان والے کا ایمان اختیار کرے، عقیدے صحیح کرے، عقیدے پڑھے سنے۔ تسہیل بہشتی زیور میں اور بھی کتابیں آتی ہیں، ان میں عقیدے لکھے ہوئے ہیں، کفر شرک کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بار بار سنیں، اتنا سنیں یاد ہو جائیں۔ کیوں؟ عقیدے اگر صحیح نہیں ہوئے تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے، کبھی جنت نہیں جائیں گے، چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے حج کریں، چاہے زکوٰۃ دیں، چاہے دعوت تبلیغ کریں، چاہے ہزاروں چلے لگیں، چاہے دعوت تبلیغ میں ہمیشہ رہیں، اگر عقیدے صحیح نہیں تو ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو عقیدے بہشتی زیور بھی لکھے ہیں، اتنے اہم ہیں، اس کو بار بار سنیں سمجھیں۔ اور بھی کتابیں ہیں، عقیدۃ الطحاوی ہے، اور بھی کتابیں ہیں۔ عقیدے میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ نماز روزہ اگر چھوٹ گیا تو چل بھی جائے گا، یعنی چل جائے گا، اجازت نہیں ہے، لیکن جہنم میں جائے گا اگر تو سزا بھگت کر نکلے گا۔
لیکن اگر عقیدے صحیح نہیں ہیں تو ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ تو عقیدوں کے بارے میں کوئی صلح کل نہیں کرنی ہے، وہ عقیدے بار بار پڑھیں، سنیں، سمجھیں، اور عقیدے بہت آسان دل میں بسا لیں کہ ایسے ہے، بس اس پہ ہم کو مانتے ہیں۔ عقیدے میں تو کچھ کرنا ہی نہیں، دل کا خیال اپنا بنا لینا ہے، یقین کر لینا ہے، بس یہی ایمان ہے۔ ایمان کوئی مشکل کام نہیں۔ عمل صالح، ایمان کی تکمیل کیا؟ عمل صالح ہے۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، شوہر کے حقوق ادا کرو، بیوی کے حقوق ادا کرو، ماں باپ کے حقوق ادا کرو، بچوں کے حقوق ادا کرو، قرض لے لیا ہے تو دے دیں۔ اور اہم چیز ایک جس کی وجہ سے گھر جہنم بنی ہے، دیکھیے یہ لوگ جنت والے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے دلوں میں جو کینہ تھا، غبار، تھانوی کے ترجمے میں غبار جو ان کے دلوں میں تھا، اس کو ہم دور کر دیں گے۔ اور صاحب یہ جلالین نے حقت کہا ہے، یعنی دل میں دشمنی کو رکھ لینا، کسی کی کوئی تکلیف پہنچی، کوئی ناگوار بات سنی، کسی نے غیبت کی، اس میں دل میں رکھ لینا، کینہ یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے۔ بھائی ساس ہے تو بہو سے کینہ رکھے کہ رے میرا لڑکا ہو کہ ہم نے پالا اس کو، بیوی کے چکر میں پڑ گیا، بیوی کی خدمت کر رہا، بیوی کو مان رہا۔ ارے بھائی آپ ہی لوگوں نے تو شادی کر کے لائے ہیں، شادی تو آپ ہی کر کے لائے ہیں، ماں باپ ہی اسی لیے لائے ہیں بیٹی طرح آپ لوگ رکھیں اور بیوی طرح مانیں۔ تو اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے آپ کو کہ اچھا ہے میرا لڑکا بیوی کو مان رہا ہے، ہم جو ذمہ داری دیے اس ذمہ داری کو نبھا رہا، خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ساس کو جلنا چاہیے کہ دیکھ کے اس کو ٹینشن پیدا ہو۔ اگر آپ کے حقوق میں کمی کر رہا تو یہ کوتاہی ہے، اس کی غلطی ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ماں کا بھی حق ادا کرے، باپ کا بھی حق ادا کرے۔ اب آؤ بیوی کو ہی نہیں چاہیے کہ ارے ہمارا شوہر ماں کو اتنا مانتا، ہاتھ پیر دباتا ہے، دوا علاج کرتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، بتاؤ ماں کے چکر میں پڑا ہے۔ یہ عورت کا کمی ہے، بیوی کی کمی ہے کہ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو یہ ہمارا شوہر بھی نہ ہوتا، انہی سے نکلا ہے تو ان کا احسان ہے، ہمارے شوہر کو پالا بڑا کیا، تو اس کے لیے سوچے ماں یہ میری ماں ہے، ماں کے درجے میں ہے، یہ باپ کے درجے میں ہے، جو ہو سکتے اخلاقی طور سے خدمت کر سکے خدمت کرے، نہیں کر سکے تو کم سے کم زبان کی حفاظت کرے، ماں باپ کو، شوہر کے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاوے۔ لیکن کینہ یہ بڑا عورتوں میں خوب ہوا، پھر مردوں میں، مردوں سے علماء میں، علماء سے مشائخ میں پہنچ گیا کینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں کہا تھا جنتی دیکھنا ہو دیکھ لو جا رہا ہے، تو ایک صحابی ان کے پیچھے لگ لیے، پوری لمبی تفصیل ہے، اس کو پوری روایت بیان کرنا مقصد نہیں، تو ان کی تلاش میں رہے اور نہیں جب پایا کوئی خاص عمل کہ جیسے ہم نماز روزہ کرتے ہیں اسی بھی نماز روزہ کرتے ہیں، ان میں کیا خاص کام ہے، کیا عمل کرتے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کیا خاص عمل کرتے ہیں؟ نہ لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں رات میں، نہ بہت دیر تک تلاوت کر رہے ہیں جیسے عام طور سے آدمی نماز روزہ کرتا ہے ایسے کر رہے ہیں، کہا خاص کام کیا کرتے ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنتی بتایا ہے۔ کہا یہ بات ایک کام میں خاص طور سے کرتا ہوں، سوتے وقت میں اپنے دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیتا ہوں، اپنے بھائیوں کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے جو کینہ کپٹ ہو گیا ہو دل کو صاف کر لیتا ہوں بالکل۔ دیکھیے جنت میں جا رہے ہیں، کیا کہا یہ لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، بیچ میں جملہ لایا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ میں غور کر رہا تھا، عجیب بات، ایک بات یہ بھی آ رہی تھی، ایک اشکال بھی پیدا ہو رہا تھا، تو کہ جنتی جو دنیا میں ہیں جنت کی بشارت دی، کیا جنتی دیکھنا ہو تو دیکھ لو کینہ نہیں اس کے اندر، جنتی وہ ہے جس میں کینہ نہیں ہے، اور جنت میں داخل کر رہے ہیں تو کینہ نکال دیں گے، تو اس کا مطلب دنیا میں کینہ تھا، تو نیک لوگوں کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت بظاہر ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ اشکال کا بھی جواب مل گیا۔ تفسیر جلالین دیکھ رہا تو اس میں تو نہیں مل پایا، لیکن اللہ وہ دیکھنے کی برکت سے، طلب کی برکت سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اس کا بھی جواب بتائیں گے۔ تو کینہ بڑھا ہوا ہے، آپ سن لے بھئی آپ کی برائی کر رہا تھا، بس آپ کے دل میں کینہ آ جائے گا، اور یہ خطرناک ہے۔ کینہ
اور کسی سے ناجائز محبت ہو جانا، دونوں میں کیا ہے، کانٹے کی مثل ہے. کانٹا چبھ جاتا ہے، دوسرے غیر سے محبت ہے، کانٹا چبھ جا، ہر اس میں کانٹا چبھ جا، ہر وقت خیال، ہر وقت خیال. ایسے یہی کینے بھی یہی ہوتا ہے. لیکن اس میں کیا ہے، بغض عداوت ہوتی ہے. بغض عداوت کا کینہ گڑ جاتا ہے تو سکون چین مٹ جاتا ہے. اور اسی طرح ناجائز محبت کسی سے ہو گئی، کسی عورت کو کسی لڑکے سے، یہ ناجائز ہے. کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے، یہ بھی ناجائز ہے. یہ مثل کانٹے کے ہے، وہ محبت کی لائن سے ہے، یہ بغض عداوت کی لائن سے. اور کانٹا جب چبھے گا چین نہیں آئے گا، بے چینی رہے گی. اس کا علاج کیا ہے، صاف کرو دل کو، دل میں کانٹے نہ چبھو. ہاں، دل بیکار ہو جائے گا. دل اللہ کے لیے ہے. دل پان کی طرح بنایا گیا، للہ لکھا ہوتا، اللہ کے لیے. للہ لکھتا ہے اسٹائل میں، جو دل بناتے ہیں وہ پان کی طرح، وہ للہ ہوتا ہے، للہ اسٹائل میں لکھا ہوتا ہے. یعنی یہ گھر اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی غیر اللہ نہ آوے، نہ بغض عداوت کی لائن سے، نہ محبت کی لائن سے. ہاں، جو جائز محبت اتنی جس سے حقوق ادا ہو جائیں تو ضروری ہے. اتنی بیوی کی محبت ہو بچوں کی جس سے حقوق ادا کر سکیں، اتنی محبت ہو ماں باپ کی جس سے حقوق ادا کر سکیں، اتنی محبت ہو استاد کی، شیخ کی، جس سے ان کا حق ادا کر سکیں. اتنا تو ضروری ہے، فرض کا درجہ ہے دوسروں کی محبت. لیکن اللہ کی محبت غالب رہے، اللہ کی محبت پر غیر اللہ کی محبت نہ غالب ہو، اللہ پر غیر اللہ کو نہ داخل کر دیں، غیر اللہ پر اللہ کی محبت غالب رہے. اور یہ جب ہوگا دل میں اللہ رسول سے زیادہ کسی کی محبت نہ ہو، اور اللہ رسول ہی کے لیے دشمنی ہو، اپنے لیے نہ ہو. دشمنی اور ایمان کا اعلیٰ درجہ حدیث میں بتایا گیا. اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے دوستی. محبت جو ہو اللہ کے لیے ہو کسی سے، اور دشمنی بھی ہو اللہ کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں. آج جب جھگڑے نفس زیادہ ہیں تو عورتیں، ہماری ماں بہنیں آپس میں اس چیز کو نکالنے کی کوشش کریں تو ان کے لیے جنتی. کیوں جنت میں؟ اب اس کا اشکال کا جواب کیا ہے؟ اشکال اس طرح جو جنتی ہیں ان کے دل میں کینہ ہوگا، ونزعنا، تبھی تو اللہ تعالیٰ نکال رہے ہیں. لوگ اولئک اصحاب الجنہ، جنت والے ہم فیہا خالدون، دخول ثابت ہو گیا اس میں. ہم فیہا، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. جب جنت میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر ان کے دل میں جو کینہ تھا، حقد تھا، غبار تھا، اس کو ہم اللہ تعالیٰ فرمان نکال دیں گے. دیکھیے، ایک مادہ ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے. دنیا آزمائش کا گھر ہے. کیا ہے دنیا؟ آزمائش کا گھر ہے. تو معلوم ہم مادہ تو ہے کینے کا، کوئی تکلیف دے آپ کو تو دشمنی رکھ لیں گے، یہ مادہ تو ہے. لیکن وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ صاف کر دیتے تھے. یہ امتحان میں کامیاب ہونا ہے تو یہ چیز آئے گی. تو اسی طرح آپ جا رہے ہیں باہر، غیر کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی، ہو سکتا ہو آپ کا میلان ادھر ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. یا کوئی عورت باہر جا رہی کسی لڑکے پر نگاہ پڑ، اس طرح میلان ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے. یہ مادے ڈالے گئے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم نے نفس میں فجور تقویٰ دونوں ڈال دیا ہے. یعنی جن چیزوں سے منع کیا ہے، خواہش نفسانی، اور جن سے منع کیا وہ بھی ڈال دیا ہے، تقوی کا مادہ بھی ڈال دیا ہے. دونوں کے اسباب دنیا میں پیدا کر دیے، اور دونوں کے روکنے والے بھی اسباب پیدا کر دیے. ابھارنے والے کیا؟ بد، یعنی برے لوگ، برے ساتھی، برا ماحول، اور نہ دیکھنے میں شیطان، نہ دیکھنے والے میں شیطان وہ ابھارتا ہے. اور اندر بھی محرکات پیدا کر دی گئے ہیں دل میں. اور تقوی کو ابھارنے کے لیے انبیاء علیہ السلام تھے. انبیاء علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب صدیق، شہداء، صالحین، نیک لوگ، اللہ والے، بزرگان دین، نیک ماحول. اور خفیہ میں فرشتے جب ذکر کرتے ہیں تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، تو دل میں اچھے اثرات آتے ہیں. تو دل کو سنبھالنا ہے ہم کو. آج اس کو بیان جو کرنا مقصد تھا ہم کو، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي. اور بھی ایمان والوں کی خصوصیت کیا ہے؟ ربنا اغفر لی، وہ کیا ہے 28ویں پارے میں، یقولون ربنا اغفر لنا، پورا پڑھیں، ذہن سے نکل رہا ہے میرے.
ربنا اغفر لنا ولی اے ہمارے پروردگار ہم کو معاف کر دیجیے، ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں۔ جو لوگ ہم سے پہلے ایمان لا چکے جا چکے، بہت سے موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت سے پہلے لائے تھے، بعد والے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، یعنی پہلے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دیجیے۔ آج کتنے لوگ ہیں، ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا جو اللہ والے بزرگان دین، ائمہ حضرات، محدثین، قراء، حفاظ، بڑے بڑے علماء بزرگان دین گزر گئے، ان کی طرف سے کینہ پیدا کر رہے ہیں۔ اور ایمان والوں کی کیا خصوصیت بیان کی کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما دیجیے ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ہونے دیجیے، کینہ نہ پیدا ہونے دیجیے۔ اس کی دعا مانگی جا رہی۔ کینہ معلوم بڑی خطرناک چیز ہے، اور مغفرت اس پہ موقوف ہے۔ مغفرت جنتی، اور یہ جنتی جنت میں کیوں؟ تو جنت میں جانے سے پہلے یہ مادہ نکال دیا جائے گا۔ کیا؟ مادہ نکال دیا۔ دنیا میں مادہ تو سب کے پڑا ہوا ہے، کیا ہے؟ اشکال کا جواب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا۔ مادہ پڑا ہوا ہے، چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، اس کے دل میں مادہ ہے کینے کا، لیکن کینہ ابھرے گا وقتاً فوقتاً، لیکن اس کو ہم مارے، یہی امتحان ہمارا ہے۔ وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ کہا کسی کی طرف سے کینہ کپٹ ہوتا تھا اس کو میں صاف کر دیتا تھا، یہ نہیں کہا ہمارے دل میں کینہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کہا جو بھی کینہ کپٹ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، کسی طرف سے غبار سب صاف کر دیتا ہوں۔ یہ جنتی عمل ہے، اور جنت کا مزہ دنیا میں ملے گا، جنت کا مزہ دنیا میں ملے گا۔ تو ایک ہے کینہ، یہ کیا ہے؟ دشمنی کو دل میں روک لینا، یہ کینہ ہے، جلالین کی حاشیے میں یہ دیا ہوا ہے۔ اور ایک ہے کسی کی محبت، غیر اللہ کی محبت جو منع ہے، نامحرم کی، اس کے دل میں روک لینا، یہ محبت ہے، عشق ہے، جب غلبہ کر جائے یہ بھی خطرناک ہے۔ اس سے بھی دنیا جہنم بن جاتی ہے، اس سے بھی دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ تو دو مادے ہیں، ایک ہے بغض، ایک ہے حب۔ بغض یعنی دشمنی، تو دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، دل لیکن صاف کر لے، دل صاف کر رکھے۔ دل نہیں صاف رکھتے ہیں، دل ہے بادشاہ، جب بادشاہی بگڑ گیا تو رعایا تو بگڑے گی ہی۔ آج سب کا بادشاہ ہی بگڑا ہوا ہے، سب ملکوں کا بادشاہ ہی بگڑا ہوا ہے، سارے ملکوں کا کیا ہے؟ بادشاہ بگڑا ہوا۔ کیوں بگڑا ہوا؟ حضرت انسان کا بادشاہ بگڑا ہوا ہے دل، حضرت انسان کا بادشاہ جو دل ہے یہ بگڑا ہوا، اس کو درست کرنا ہے، اس کی محنت کرنی ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها، کینہ نہ رکھنا، کینے کے تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لیکن تکلیف ہوگی، تھوڑی دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، نفس کی خواہشوں کی مخالفت کرنی پڑے گی خالی بس۔ اور یہ آسان ہے، انسان اس کو قدرت رکھتا ہے، آسان ہونا اس کا یہ مطلب ہے آدمی چاہے تو قدرت حاصل کر سکتا ہے، چاہے پہلے ارادہ کرے۔ اب معلوم ہے ساس بہو میں نہیں بن رہی ہے، دونوں میں جھگڑا ہے، کھٹپٹ ہے، اب کوئی جو پہل کر لے السلام علیکم کہہ کے کوئی ناشتہ پانی پیش کر دے، وہ سب سے افضل ہو جائے گی عورت۔ اس طرح بھائیوں میں کھٹپٹ ہے، السلام علیکم، بڑا تکلیف ہوگی، اگر کہ تکلیف پہنچائی ہے، دقت ڈالی ہے اور ستایا ہے تو السلام علیکم کر لیں، طے کر لیں، شرمندہ ہو جائے کہ اللہ نے بڑی غلطی کی، معاف کر دے اللہ، اور اس سے معافی مانگ لے۔ کچھ حق مارا ہے تو حق ادا کرنے کی نیت کر لے، کہہ دے بھائی ہم نے تکلیف دی ہے، معافی مانگتے ہیں، آپ معاف کر دیجئے، بڑی غلطی ہو گئی، اور جو روپیے باقی ہیں روپیے ہم دے دیں گے، آرام آپ کو پہنچائیں گے، روپیے دے دیں گے، نہیں ہیں چاہے تو آپ معاف کر سکتے ہیں بلا تکلف، بغیر دباؤ کے، ورنہ ہم ادا کریں گے۔ اس طرح اپنا اپنا معاملہ ہر آدمی صحیح کر سکتا ہے، ایک ہی دن میں ولی اللہ بن سکتا ہے، بہت آسان ہے۔ تو بڑا اہم معاملہ، زندگی آسان ہو جائے گی، مزیدار ہو جائے گی، کینہ نکل جائے۔ اب عورتوں کی کینہ ہو جاتا، ارے وہ دیکھو کتنا سنور کے نکلی، ہم سے زیادہ اس کا زیور ہو گیا، ہم سے اچھے اس کے کپڑے ہو گئے، اب جل رہی ہیں، ارے ہم سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے، توبہ ہے۔ ارے اللہ نے بنایا ہے، جس کو ایسا بنا دیا وہی اچھا ہے،
جس شکل میں جس کو بنایا وہی اچھا ہے، اللہ کی پسند اصل پسند ہے، جس طرح اللہ نے بنایا وہی اچھا ہے۔ اور کسی پر کوئی ہنسے نہ، کسی کی شکل کو دیکھ کرے کیسی شکل ہے، تھرا جانا چاہیے، ہم کو تو تھراہٹ آ جاتی ہے۔ کسی کے بارے میں کوئی کہے کیا ایسا ہے نہیں، عیب بیان کرے چہرے کا، کیوں اللہ نے بنایا، اس میں اس کا کیا اختیار ہے؟ اور اس پہ ہنسنے کا مطلب اللہ کی صنعت پر، اللہ کی کاریگری پر ہنس رہے ہو۔ اللہ نے جس طرح جس کو بنایا اس میں مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، اور دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں، عمل کا جگہ ہے، یہاں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو یہ بڑا امتحان ہے، آدمی کیا کینہ کپٹ دل سے صاف کر لے اپنے دل کو، چاہے جتنی تکلیف کسی طرف سے پہنچے، تکلیف اگر پہنچے تو دل میں قدورت رہے، وہ غیر اختیاری لیکن دل سے صاف کر دے کہ اللہ معاف کرے، ہم بھی معاف کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، بڑے لوگوں کی اور بڑے نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ برائی کو دفاع کرتے ہیں نیک سلوک سے، برائی کو دفاع کرتے ہیں نیک سلوک سے، اچھے سلوک سے۔ تو دل کو صاف کرنے کی عادت ڈالے، یہ بہت اہم عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس وقت ہم آپ کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے دلوں میں کینہ تھا، جو کپٹ تھا، جو غبار تھا، اس کو ہم دور کر دیں گے۔ کیوں؟ جنت میں بھی اگر کینہ کا مادہ رہے تو پھر وہ جنت ہی بدمزہ ہو جائے گی۔ اس لیے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کینے کپٹ کا جو مادہ ہے یہ اللہ نکال دیں گے، وہاں کینہ کپٹ رہ ہی نہیں جائے گا، مادہ ہی نہیں ہوگا، کینہ کپٹ جانے گا ہی نہیں، تبھی مزہ آئے گا، ورنہ وہاں کینہ کپٹ پیدا ہو جائے تو سب کرکرا ہو جائے گا۔ دنیا میں بھی زندگی کرکری لوگ کر لیتے ہیں، جو دل صاف رکھتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں اور خود دوسروں کے لیے دقتیں برداشت کرتے ہیں خوشی خوشی، اللہ ان کو بڑا مزہ دیتا ہے، بڑی مزیدار زندگی دیتا ہے۔ اور کینہ کیوں رکھتا ہے؟ اپنے لیے، اپنے کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ یہ ایک کانٹا ہے، ایک زہر ہے، یہ جہنمی ایک کیا کہتے ہیں، ایک کانٹا ہے، اس لیے جنت میں داخل نہیں ہوگا کینے کے ساتھ، کینہ نکال دیں گے۔ تو آج ہم اس وقت جنتی بن جائے، اس میں خاص والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں سب عمل آ گئے، ایمان آ گیا، ایمان کی ساری قسمیں آ گئی، عمل صالح آ گیا۔ پھر وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي کہہ کے کیوں کہا؟ بہت عجیب عنوان سے اس کو ترغیب دی ہے اور نعمت کو بیان کیا ہے۔ یہ بڑی نعمت حاصل ہے، اگر کسی کو کینہ نہیں رہتا دل میں، دل صاف رکھتا ہے کوئی، تو بہت بڑی نعمت حاصل ہے۔ تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گے، جو ندی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے دلوں میں کینہ تھا اس کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے سے یعنی ان کے محلوں کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ عرض کریں گے لاکھ لاکھ شکر ہے، تھانوی نے کیا ہے، لاکھ لاکھ شکر اس اللہ کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، اس مقام تک ہم کو پہنچا دیا، اس مقام تک ہم کو رسائی دی، اس اللہ کا تمام شکر اس اللہ کا ہے۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہماری اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی اگر اللہ ہم کو یہاں تک نہ پہنچاتا تو ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ نے ہم کو پہنچایا، یعنی اللہ کی طرف انعام کو کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، واقعی ہمارے رب کے رسول جو تھے حق بات لے کر آئے تھے، سچی بات لے کر آئے تھے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو ان کو پکار کر کہا جائے گا یہ جنت ہے جس کے تم مالک کر دیے گئے ہو، مالک بنا دیے ہو، تم کو وراثت میں دے دی گئی، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہارے عمل کے بدلے میں، تمہارے یہی شروع ہوا تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہیں پہ ختم ہے۔ یہ اچھے کام کیے، ایمان لائے، اچھے کام کیے، اسی پر جنت ملے گی۔ اور یہ ایمان عمل صالح اپنے اختیار میں ہے، اپنے دل کو سنبھالیں اور دل سے ارادہ اختیار کریں کہ ہم اچھے سارے کام کریں گے، برے کام روکیں گے، خاص کر کینہ نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ اس مجلس کا خاص موضوع یہی ہے، کینہ دل میں نہیں پیدا ہونے دیں گے، اس کی نگرانی رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، پکار کر کہا جائے گا جنت تم کو دی گئی، تم اس کے مالک بنائے گئے، تم کو وارث بنائے گئے، تمہارے عمل کے بدلے میں۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کہا؟ ہم بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کے فضل سے جائیں گے۔ تو یہاں ظاہر کے اعتبار سے کہا ہے، یہاں وہاں باطن کے اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے۔ حقیقتاً یہ کہیں جو عمل صالح کیا کہ اس پر جنت مستحق ہو گئے؟ لازم نہیں، مستحق تو نہیں ہوئے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو دے گا جنت ایمان عمل صالح کی وجہ سے دے گا، یہ ظاہر کے اعتبار سے ہے۔
اور جو وہاں کا اپنے عمل سے جنت نہیں جا، حقیقت کے اعتبار سے وہ اللہ کا فضل ہی ہوگا خاص، ورنہ بھائی 70 سال آپ عبادت کیے تو 70 سال جنت میں جا کے نکال دیا جائے بس۔ تو جس طرح نعمتوں سے نوازے گا اللہ تعالیٰ، تو جو عمل ہے وہ صلہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، یہ قدردانی ہے بندے کی قدردانی ہے، اور اس کی حوصلہ افزائی ہے، اس کی شاباشی دینا ہے کہ تمہارے عمل کے بدلے میں جنت تم کو دے دی گئی، ورنہ اصل اللہ کے فضل سے جنت جائے گا۔ کسے؟ اللہ کے فضل سے۔ ہر آدمی جو نماز روزہ کرے سمجھے اللہ کا فضل ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، یہ اختیار ارادہ سلب کر لے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا ارادہ اختیار کر لے کہ برا کام کرے تو برا ہی تو چلا جائے گا بندہ، لیکن اختیار ارادہ دیا اور اللہ فضل کرتا ہے، انعام کرتا ہے۔ تو ایمان عمل صالح اختیار میں ہے، اس کو ہم اختیار کر کے کوشش کریں جنت جانے کی، اور جنت چلے گئے تو بہت بڑی نعمت مل گئی، ہمیشہ وہاں رہیں گے، کبھی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ نعمت بڑھتی جائیں گی، اللہ کا دیدار ہوگا، ہر چیز وہاں ملے گی۔ چند دن کے بعد مرنا، اللہ کے پاس جانا ہے، اس کی تیاری کریں، اس میں خاص طور سے کینہ دل میں پیدا نہ ہونے دے، کسی دل میں کینہ کپٹ غبار کسی کی طرف سے، اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔